کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح مع الجسد روزہ مبارک میں زندہ ہیں یا نہیں؟ علمی بحث میں کردہ نہیں، تو کہ تساں وی ہو میرے آر ان پڑھ جٹ جائے بندے۔ ایک میرا سوال یہ ہے، من اے دسو بھئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سونے محمد معصوم و مخدوم نو کے سمجھ کے دفن فرمایا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ تمام احباب ایمان و صحت کی بہت اچھی حالت میں ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی اس نشست میں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کریں گے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور مماتی کہتے ہیں کہ انبیاء قبروں میں زندہ نہیں۔ ہمارا عقیدہ کہ نبی قبر میں زندہ ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر قرآن کریم کی آیت پڑھو، اس پر قرآن کریم کی ایک آیت پڑھو کہ نبی قبر میں زندہ ہے۔ تو ہمارے حضرات بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ پہلے بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا طریقہ کار سمجھ لیں، دلائل بعد میں پیش کریں۔ ہمارا عقیدہ نبی قبر میں زندہ، اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ انبیاء قبروں میں زندہ نہیں، نبی پر موت آ گئی ہے۔ تو آپ ان سے پوچھیں کہ نبی پر موت آ گئی ہے یا نہیں؟ وہ کہیں گے کہ نبی پر موت آ گئی ہے۔ آپ ان سے کہیں کہ اس پر قرآن کریم کی آیت پیش کرو، اس پر قرآن کریم کی آیت پیش کرو کہ نبی پر موت آ گئی ہے۔ وہ اس پر قرآن کریم کی آیت پڑھے گا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو آپ اس سے کہیں بابا ہم بھی نفس ہیں، ہم بھی اس میں داخل ہیں، کیا ہم پر موت آ گئی ہے؟ جس طرح یہ آیت مبارکہ نبی کے لیے ہے تو اسی طرح ہمارے لیے بھی ہے۔ نبی پر موت آ گئی ہے، اس پر قرآن کریم کی آیت پیش کرو۔ پھر وہ آیت پڑھے گا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا۔ بھئی جب ہم سوتے ہیں ہماری روح نکل جاتی ہے، تو کیا ہم پر موت آ گئی ہے؟ اس پر آیت پیش کرو کہ نبی پر موت آ گئی ہے۔ پھر وہ آیت پڑھے گا، کل شیء ہالک الا وجہہ۔ بھی آپ کہیں بے شیء میں ہم بھی داخل ہیں، کیا ہم ہلاک ہو گئے ہیں، ہم ختم ہو گئے ہیں؟ بابا اس پر ایک آیت پڑھو کہ نبی پر موت آ گئی ہے۔ پھر وہ آیت پڑھے گا، کل من علیہا فان۔ بھئی کلن میں ہم بھی داخل ہیں، کیا ہم فنا ہو گئے ہیں؟ ایک آیت پڑھو کہ نبی پر موت آ گئی ہے۔ پھر وہ آیت پڑھے گا، انک میتن۔ اے بابا جب یہ نبی پر آیت اتری تھی تو نبی زندہ تھے؟ جی زندہ تھے۔ تو پھر یہ دلیل کیسے بنی کہ موت آ گئی ہے؟ ایک قرآن کریم کی آیت پڑھو کہ نبی پر موت آ گئی ہے۔ آپ جو کہتے ہیں جی ہمارے پاس 70 آیات ہیں اور 1800 احادیث مبارکہ ہیں، تو ایک قرآن کریم کی آیت پیش کر دو کہ نبی پر موت آ گئی ہے۔ اچھا جی نبی پر موت نہیں آئی تو پھر صحابہ نے دفن کیوں کیا؟ صحابہ نے دفن کیوں کیا تھا؟ آپ اس سے کہیں بابا یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اچھا نبی پر موت نہیں آئی تو ابو بکر صدیق کو خلیفہ کیوں بنایا؟ آپ ان سے پوچھیں بابا یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اچھا نبی پر موت نہیں آئی تو ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کیوں کھڑا کیا؟ آپ اس سے پوچھیں بابا یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یہ آیت مبارکہ ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھو کہ جس میں اللہ فرما رہے ہوں کہ محمد تجھ پر موت آ گئی ہے، یا ایک حدیث مبارک پیش کر دو کہ اے نبی تجھ پر موت آ گئی ہے۔ خود دلیل میں پیش کرتے ہیں صحابہ کا اجماع، جی اللہ کے نبی پر موت آئی، صحابہ نے دفن کر دیا۔ اپنی دلیل میں صحابہ کا اجماع پیش کرتے ہیں، ہم سے مطالبہ کرتے ہیں جی قرآن کریم کی آیت پڑھ دو، قرآن کریم کی آیت پڑھو۔
کیا اصول ہے؟ بابا جس اصول سے آپ نبی کی موت کو ثابت کر رہے ہیں تو ہم بھی اسی اصول سے نبی کی حیات ثابت کریں گے۔ نبی کی موت ثابت ہے صحابہ کرام کے اجماع سے، تو انہی صحابہ کرام کے اجماع سے نبی کی حیات بھی ثابت ہے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق کے خطبہ میں ان محمدن قد مات صحابہ کا اجماع ہے، نبی کی موت ثابت ہے، تو پھر آگے ابو بکر صدیق کے خطبہ میں والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ موتتین ابدا نبی کی حیات بھی ثابت ہے اور صحابہ کا اجماع بھی ثابت ہے۔ جس طرح نبی کی وفات پر صحابہ کا اجماع ہے، اسی طرح نبی کی قبر کی حیات پر صحابہ کا اجماع ہے۔ جس ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نبی پر موت آ گئی، اسی ابو بکر صدیق نے فرمایا اے محمد آپ پر اللہ کریم دو موتیں کبھی جمع نہیں فرمائیں گے، ایک موت تو آ چکی لیکن دوسری قبر والی موت وہ اللہ کریم آپ کو نہیں دیں گے۔ تو جس دلیل سے آپ نبی کی موت ثابت کریں گے، اللہ کے نبی کی وفات ثابت کریں گے، تو ہم بھی تو اسی دلیل سے نبی کی حیات ثابت کریں گے۔ آپ دلیل پیش کرو قرآن کریم کی آیت، ہم بھی دلیل میں قرآن کریم کی آیت پیش کریں گے۔ آپ نبی کی موت اور وفات پر حدیث مبارک پیش کرو، ہم نبی کی قبر کی حیات پر نبی کی حدیث مبارک ثابت کریں گے، نبی کی حدیث مبارک پیش کریں گے۔ اگر آپ نبی کی وفات پر صحابہ کا اجماع پیش کرو گے تو ہم بھی نبی کی قبر کی حیات پر صحابہ کا اجماع پیش کریں گے۔ اگر آپ نبی کی موت اور وفات پر امت کا اجماع نقل کرو گے، امت کے اقوال پیش کرو گے، تو ہم بھی اقوال پیش کریں گے۔ اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اس پر ہمارے پاس دلیل نصوص قطعیہ، احادیث متواترہ اور اجماع امت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور باطل کے شبہات کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے دلائل کی ٹھوکر سے دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔